اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کا علم لدنی اور بہت وسیع تھا، اور اسی وجہ سے ہر زمانے کے لوگ قیامت تک صحیح اور حقیقی علم کے لیے ان کے محتاج تھے اور ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ ہیں کہ جو اہل سنت میں سے تھے اور ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے اور واضح طور پر کہا کرتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ کی مراد وہ 2 سال ہیں کہ جن میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا۔ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے علم اور سیر و سلوک کو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے والد امام باقر علیہ السلام اور ان کے چچا زید ابن علی بن الحسین سے پڑھا اور سیکھا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کا علم بہت زیادہ وسیع، ہمیشہ عبادت اور یاد خدا میں مصروف رہنے والے، بہت زہد رکھنے والے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے والے، قرآن کے معنی میں دقت و تحقیق کرنے والے کہ جو قرآن سے علمی جواہرات نکالنے والے، قرآن سے مختلف عجائب کا نتیجہ نکالنے والے کہ انہوں نے اپنے وقت کو کئی قسم کی عبادات کرنے کے لیے تقسیم کیا ہوا تھا کہ اس وقت میں ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا مبارک چہرہ دیکھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، ان کا کلام سننے سے انسان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی تھی، ان کی سیرت پر عمل کرنے سے انسان جنت کے راستے پر چلنے لگ جاتا تھا، ان کے چہرے کا نور اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ان کے نیک اور پاک اعمال اس بات کی علامت تھے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں۔ ان کے علم سے ائمہ اور بزرگان کی ایک جماعت جیسے یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریج، مالک بن انس، سفیان ثوری، ابن عینیہ، شعبہ اور ایوب وغیرہ نے استفادہ کیا تھا، اور وہ لوگ امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کو اپنے لیے فخر اور فضیلت شمار کیا کرتے تھے۔ ابن ابی لیلہ سے منقول ہے کہ مفتی وقت امام ابو حنیفہ اور میں بزم علم حکمت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں وارد ہوئے۔ امام نے ابو حنیفہ سے سوال کیا، تم کون ہو؟ میں ابو حنیفہ۔ امام، وہی مفتی اہل عراق؟ ابو حنیفہ، جی ہاں۔ امام، لوگوں کو کس چیز سے فتویٰ دیتے ہو؟ ابو حنیفہ، قرآن سے۔ امام، کیا پورے قرآن ناسخ اور منسوخ سے لے کر محکم اور متشابہ تک کا علم ہے تمہارے پاس؟ ابو حنیفہ، جی ہاں۔ امام نے سورۃ السبا کی 18ویں آیت تلاوت کی اور فرمایا، ان میں بغیر کسی خوف کے رفت و آمد کرو۔ اس آیت میں خداوند عالم کی مراد کون سی جگہ ہے؟ ابو حنیفہ، اس آیت میں مکہ اور مدینہ مراد ہے۔ امام نے یہ جواب سن کر اہل مجلس کو مخاطب کر کے کہا، کیا ایسا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تم نے سیر کی ہو اور اپنے جان اور مال کو کوئی خوف نہ رہا ہو؟ اہل مجلس، باخدا ایسا تو نہیں ہے۔ امام، افسوس اے ابو حنیفہ، خدا حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ذرا یہ بتاؤ کہ خداوند عالم سورہ آل عمران کی 98ویں آیت میں کس جگہ کا ذکر کر رہا ہے؟ حنیفہ، خدا اس آیت میں بیت اللہ الحرام کا ذکر کر رہا ہے۔ امام نے اہل مجلس کی طرف رخ کر کے کہا، کیا عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن جبیر بیت اللہ میں قتل ہونے سے بچ گئے؟ اہل مجلس، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ امام، افسوس ہے تم پر اے ابو حنیفہ، خدا حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ابو حنیفہ، میں قرآن کا نہیں قیاس کا عالم ہوں۔ امام، اپنے قیاس کے ذریعے سے یہ بتا کہ اللہ کے نزدیک قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ ابو حنیفہ، قتل۔ امام، پھر کیوں خدا نے قتل میں 2 گواہوں کی شرط رکھی لیکن زنا میں 4 گواہوں کی شرط رکھی؟ امام، اچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ ابو حنیفہ، نماز۔ امام، یعنی تمہارے قیاس کے مطابق حائضہ پر وہ نمازیں جو اس نے ایام حیض میں نہیں پڑھیں واجب ہیں نہ روزہ، جبکہ خدا نے روزہ کی قضا واجب کی ہے جبکہ نماز کی نہیں؟ امام، اے ابو حنیفہ، پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ ابو حنیفہ، پیشاب۔ امام، تمہارے قیاس کے مطابق پیشاب پر غسل واجب ہے نہ منی پر، جبکہ خدا نے منی پر غسل واجب کیا ہے نہ پیشاب پر؟ ابو حنیفہ، میں صاحب رائے ہوں۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ آقا اور غلام دونوں ایک ہی دن شادی کرتے ہیں اور اسی شب میں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، اس کے بعد دونوں سفر پر چلے جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو گھر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد دونوں کے یہاں ایک ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن دونوں سوتی ہیں، گھر کی چھت گر جاتی ہے اور دونوں عورتیں مر جاتی ہیں۔ تمہاری رائے کے مطابق دونوں لڑکوں میں سے کون غلام ہے، کون آقا، کون وارث ہے، کون موروث؟ ابو حنیفہ، میں صرف حدود کے مسائل میں ماہر ہوں۔
امام اس انسان پر کیسے حد جاری کرو گے جو اندھا ہے، اور اس نے ایک ایسے انسان کی آنکھ پھوڑی ہے جس کی آنکھ صحیح تھی، اور وہ انسان جس کے ہاتھ نہیں ہے اور اسے ایک دوسرے فرد کا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ ابو حنیفہ: میں صرف بعثت انبیاء کے بارے میں جانتا ہوں۔ امام: اچھا ذرا دیکھیں، یہ بتاؤ کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری بات کو قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یہ شاید تمہاری نظر میں شک کے معنی میں ہے۔ ابو حنیفہ: ہاں۔ امام: خدا کو شک تھا جو کہا شاید؟ ابو حنیفہ: مجھے نہیں معلوم۔ امام: تمہارا گمان ہے کہ میں کتاب خدا کے ذریعے فتویٰ دیتا ہوں جبکہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تمہارا گمان ہے کہ تم صاحب قیاس ہو جبکہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا اور دین اسلام قیاس کی بنیاد پر بنا ہوا نہیں۔ تمہارا گمان ہے کہ تم صاحب رائے ہو جبکہ دین اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی رائے درست نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ حدود میں وارث ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تجھ سے زیادہ حدود میں علم رکھتا ہوگا۔ تو سمجھتا ہے کہ بعثت انبیاء کا عالم ہے، خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بارے میں زیادہ واقف تھے، اور میرے بارے میں تو نے خود کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی سوال نہیں کیا۔ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، اگر صاحب قیاس ہے تو قیاس کر۔ ابو حنیفہ: یہاں کے بعد اب کبھی قیاس نہیں کروں گا۔ امام: ریاست کی محبت کبھی تم کو اس کام کو ترک نہیں کرنے دے گی جس طرح تم سے پہلے والوں کو حب ریاست نے نہیں چھوڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وسعت علمی دوسرے مکاتب فکر کے مقابلے میں امام علیہ السلام کے کارنامہ علمی سے واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت نے علمی دریا اس طرح بہائے کہ ہر صاحب عقل و منطق آپ کے عدلیہ علمیہ کے سامنے سربسجود نظر آتا ہے۔ آپ نے مکتب امامت و فقاہت کے علمی و اعتقادی اصول کی تشریح کے ذریعے اسلام کے سچے اعتقادات واضح کیے اور اسلام کی فکری تحریک کو آفات و حوادث سے محفوظ رکھا، انحرافات کے حدود کی تعین اور ایسے اصول پیش کیے جو اسلامی قانون کا منبع قرار پایا۔ آج بھی فقہ اور اصول فقہ میں 150 سے زیادہ ایسے قواعد موجود ہیں جن سے ہزاروں فقہی مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ بے شک آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ علم و فضل کے مالک ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، ایک مرتبہ منصور دوانکی نے مجھ سے کہا، لوگوں کو جعفر بن محمد سے عقیدت ہو گئی ہے، لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں شرف یاب ہوتے ہیں، اور تم کو اس لیے یہاں لایا ہوں کہ تم جعفر بن محمد سے مناظرہ و مباحثہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو اور کچھ اہم اور مشکل مسائل تیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ جعفر بن محمد تمہارے سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے، تو خود بخود لوگوں کی نظروں سے ان کا وقار ختم ہو جائے گا۔ ابو حنیفہ لکھتے ہیں، میں نے منصور کے کہنے پر 40 اہم اور مشکل مسائل تیار کیے، پھر ہیرا کے مقام پر خلیفہ منصور کے سامنے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت نے ہر مسئلہ کے جواب میں فرمایا، اس مسئلہ کے بارے میں اہل عراق کا نظریہ یہ ہے، اہل مدینہ کا جواب یہ ہے، اور ہم اہل بیت کی نظر میں اس کا جواب یہ ہے۔ یعنی حضرت نے اختلاف اقوال کے تمام موارد ذکر کرتے ہوئے ان مسائل کے ایسے جواب دیے کہ سب کو آپ کی علمی شخصیت کا اعتراف کرنا پڑا اور ابو حنیفہ کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا، یعنی سب سے بڑا دانش مند وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف آراء کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اس لیے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں نے جعفر بن محمد سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ ابو زہرہ امام صادق علیہ السلام میں لکھتے ہیں، علم الاسلام باوجود کے مختلف نظریات اور مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود امام صادق علیہ السلام کے علمی مقام و عظمت اور بزرگی کے بارے میں اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ قاہرہ یونیورسٹی میں شعبہ ادبیات کے پروفیسر ڈاکٹر حامد حنفی عراقی دانشمند اسد حیدری کی کتاب الامام الصادق المذاہب الاربعہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ میں تاریخ فقہ و علوم اسلامی میں محقق کی حیثیت رکھتا ہوں اور زمانہ تحقیق سے نسل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و پاکیزہ اور باکرامت اور علمی شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میرا عقیدہ ہے حضرت ترقی پسند رہبروں میں سے تھے اور آپ اسلامی علوم کے موجد اور سب سے ذمہ دار مفکر ہیں جو ہمیشہ شیعہ اور سنی دانش مندوں کا مرکز رہے ہیں اور رہیں گے۔
شیخ مفید لکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروقار اور باعظمت فرزندوں میں سے تھے۔ آپ کی مانند کسی دوسرے سے اس قدر علوم و آثار و احادیث نقل نہیں ہوئی۔ آپ سے جن لوگوں نے حدیث نقل کی ہے ان کی تعداد 4000 افراد بتائی جاتی ہے۔ حضرت کے بارے میں دانش مندوں کے تمام اقوال نقل کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی شخصیت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں یہ خطور ہوا ہے کہ علم و عمل اور فقہ و فقاہت میں ان سے بڑا بھی کوئی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔